بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو مائی لاؤنج. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا موضوع جو ہے جو ہم نے سلیکٹ کیا ہماری ٹیم نے, وہ بہت اہم ہے. اس لیے اہم ہے کہ شاید ہماری زندگی پر اس موضوع کا بہت گہرا اثر ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, دنیا بنانے والے تو نے کمی نہ کی, اب کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے. یعنی کسی کو کیا ملا یہ اس کے اپنے مقدر کی بات ہے. جس سبجیکٹ پہ, جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے تقدیر یا پھر تدبیر. اور تقدیر کے ساتھ کتنے اور الفاظ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل بیڈ لک, خوش نصیب, بد نصیب, لک, مقدر, قسمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیا واقعی تقدیر ہمارے پر اس طرح حاوی ہے یا ہم پر اس طرح ڈالی گئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں؟ اگر شاید ایسا ہوتا تو دنیا میں ترقی نہ ہوتی, ہوائی جہاز نہ بنتے, ٹیلی فون نہ بنتے, دوائیاں ایجاد نہ ہوتی. آج ہماری زندگی میں اتنی سہولتیں ہیں, اتنی آسانیاں ہیں. شاید کچھ ایسے دنیا میں لوگ تھے جنہوں نے تقدیر کے سامنے تدبیر کو استعمال کیا اور انسانیت کو بہت امیزنگ قسم کے گفٹ دیے, بہت اچھے تحفے دیے. میں آج یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے فون کر کے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی تقدیر کو اپنی تدبیر سے کیسے بدلا. دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسی مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے تقدیر کو سمجھا مگر تدبیر سے بدلا. میں آج آپ کو بتاؤں گا تقدیر دراصل ہے کیا. بہت سارے مسکنسیپشنز ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثر مسکنسیپشن جو ہے وہ بیسڈ ہوتے ہیں رانگ بلیفز پہ, غلط عقائد پر. ہم میں سے کتنے لوگ زندگی کے کسی موڑ پر یا زندگی کی کسی عمر میں غور و فکر کرتے ہیں, سوچ بچار کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اسکول گئے, 10ویں پاس کی, پھر انٹر کی فکر, انٹر کے بعد گریجویشن, گریجویٹ جیسے ہوئے ہاتھ میں ڈگری آئی, فوراً نوکری کی تلاش, نوکری ملی, ماں باپ نے کہا شادی کرو, شادی ہو گئی, اولاد ہو گئی. زندگی کا پہیہ اس طرح چلتا رہا. کبھی فرصت نہیں ملی کہ ہم غور و فکر کریں, سوچ بچار کریں, تحقیق کریں, انویسٹیگیٹ کریں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے ویسے ہی مان لی ہے, جو ہمیں معاشرے سے ملی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے یا وہ کیسے ہے. کیا ویسے ہے جیسے ہم نے مانی ہے یا ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے مانی ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, تقدیر پہ آج آپ سے بات کریں گے. پلیز 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 مجھے ان لوگوں کے آج کالز چاہیے کہ جنہوں نے تدبیر سے تقدیر کو بدلا, زندگی میں کامرانی, کامیابیاں حاصل کی, شکوے نہیں کیے, جد و جہد کی. ویل بی جسٹ بیک آفٹر اے بریک. ویلکم بیک. بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ اور ٹاپک ہم نے چنا ہے. اللہ کرے, دعا ہے کہ میں انصاف کر سکوں اس موضوع کے ساتھ. یہ بہت مشکل موضوع ہے کیونکہ برسوں کے عقائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت سارے ہم نے بلیفز پڑوسی ملکوں سے لیے ہوئے ہیں, بہت سارے بلیفز ہماری جنریشنز اور جنریشن سے آ رہے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے کہ ان کو ہم چینج کر سکیں. عروج نے تو بہت کچھ چینج کیا. میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا. آج کل مجھے لوگوں کے بلیف میں چینج کر دیا. اصل میں نے تو کچھ بھی چینج نہیں کیا. میں تو ویسی ہوں جیسی تھی, لاسٹ ویک تھی, اس سے لاسٹ ویک تھی, بالکل ویسی ہوں. بس یہ ہے کہ جتنے ہیل ٹی وی کے ویورز ہیں, یا تو ان کی دعائیں کام آ گئی کہ میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتی, میرے منہ میں بلسٹر نکل آئے, چھالے نکل آئے, آئی کانٹ اسپیک مچ. تو میں نے کہا یہ شاید اس لیے کہ ہیل ٹی وی والے چاہتے ہیں کہ میں بولوں نا. تو بس اب دیکھیں ہیل ٹی وی کے ویورز, ہیل ٹی وی والے نہیں, ہیل ٹی وی والے بڑے اچھے ہیں, ہمارے سینئر پروڈیوسر اور بھی اچھے ہیں. اچھا جی, اب یہ ہے کہ ہمیں بڑے سارے میسیجز آتے رہے ہیں اور پروگرام کے بیچ میں کالز بھی آتی رہی ہیں کہ جی میری تو تقدیر ہی خراب ہے, اور جی میں کچھ بھی کر لوں, جب سے میں پیدا ہوئی تب سے مجھ سے برا ہی برا ہو رہا ہے. میں بہت پڑھتی ہوں, میں بہت ایفرٹس کرتی ہوں, پھر بھی میں ایگزامس کلیئر نہیں کر پا رہی. تو یہ بہت سارے سوال ہمیں آن اینڈ آف آتے رہے ہیں. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ای میل آیا تھا. I don't want to disclose the name, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, but انہوں نے کہا my name is some XYZ and I saw your program sometime. There are many problems for me for stress. First, I want to be a businessman or some good place in my life. My father did not give me money and there is too much responsibilities on me from the previous of some years.
ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے کہ جی میں بہت بزنس بننا چاہتا ہوں, اپنی زندگی میں کہیں پہنچنا چاہتا ہوں, اور میرے والد نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے اور سپورٹ نہیں دی, اور مجھے بہت ساری ذمہ داری کچھ سالوں سے ہے. مائی فادر از ناٹ انٹرسٹڈ فار می, میرے فادر مجھ پہ دھیان نہیں دیتے, یعنی کہ اس کا جو ایزی مطلب یہ ہوگا. اینڈ مائی سسٹر فار میرج فرام اینی ویئر, مائی سسٹر اینڈ می اینڈ مائی مدر آر ڈوئنگ پریئرز, دعا فار مائی سسٹر میرج, اینڈ آئی ہیو اے گورنمنٹ جاب. میں چھوٹا چھوٹا بتا رہی ہوں. مائی فادر ہیز گڈ لینڈ ان پنجاب ایریا. آئی ایم ویری ڈسٹرب بیکاز آئی اسٹرگل ٹو مچ. دیر از نتھنگ فار می فار میرج. دا میرج از ناٹ پاسبل. ان 15,000 rupees my father wants me to my marriage in village after a long time, 5 years or more than 5 years. I stopped my studies because of it. I used to go to school. My friends are I read in good school or gathering with my friends like ministers' sons, judge sons, and mostly my friends' father in good seats. یہ انہوں نے لکھا اس طرح, اس لیے میں اس طرح پڑھ رہی ہوں. How is that possible to achieve my goals or marry with good girl? My hair are white and my age is 31. I have no girlfriend. He has no girlfriend. So anybody who wants to apply. And I don't want to guna. I want love and money because in my whole life no one loved me with heart. I saw love in my wife. Is it possible I survive in second from 2007 and now I feel some change inside. بہت لمبی ای میل ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے, 31 ایئرز ایج ہوگی, بال وائٹ ہو گئے اور کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, اور شادی نہیں ہوئی ابھی تک ان کی, اور ان کو یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا میرا مستقبل, بیکاز والد کے پاس زمین ہے وہ دیتے نہیں ہیں. چلے جو بھی آئی مین وٹ ایور دا ای میل از ایکسپٹ ریگارڈلیس آف دا ای میل, ہی از سلکنگ. مطلب یہ اتنا کچھ بول رہے ہیں کہ میرے بال وائٹ ہو گئے جی, تو سالٹ اینڈ پیپر کر لو, زیادہ اچھے لگیں گے ان کے لیے. اچھا جی میرے بال وائٹ ہو گئے, میری گرل فرینڈ نہیں, گرل فرینڈ تم نے نہیں بنائی, ابو نے تو نہیں بنا کے تھا, نہ بناؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک, ابو نے تو نہیں کہا تھا گرل فرینڈ نہیں بناؤ. 15,000 کی نوکری تمہیں اپنی قابلیت میں ملی ہے, تو تمہیں تو ابو نے تو نہیں کہا 15,000 کی نوکری کرو. مطلب یو سی علی مرتضیٰ دا بگیسٹ ایگزامپل. کچھ بھی نہیں تھا, ماشاء اللہ کہاں سے کہاں پہنچے. ناؤ ان سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج کا پروگرام اور تھرسڈے کا پروگرام ضرور دیکھیں, اور اس پروگرام کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی سوچ مل جائے گی کہ جس سوچ کے بعد وہ قدم اٹھانا شروع کریں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے چاروں طرف دروازے بند ہیں, اور کوئی میریکل, کوئی ایسا معجزہ ہو جائے, کوئی ایسی طریقہ ہو جائے کہ میں ان چیزوں سے نکل پاؤں. اچھا ایک سوال ہے جو مجھے آیا تھا لکھا ہوا, اور میں خود بھی پوچھنا چاہ رہی تھی. یہ جو میریکل ہو جائے نا زندگی کے اندر, بڑے سارے لوگ, میں بھی بچپن میں سوچ رہی تھی کہ میریکل ہو جائے, اور اکثر ہم کہتے ہوتے ٹیچرز کو سنا کرتے تھے کہ تمہاری روزی تو, تمہاری زندگی میں جو تمہارا روزگار ہے یا جو تمہارے حصے کی روٹی, وہ تو لکھی ہوئی, رزق لکھا ہوا ہے. تو مطلب, اور مطلب میں سوچ رہی تھی ہم بیٹھے ہوں گے, مجھے اللہ میں نے اوپر سے دے دینا ہے. تو واٹ از دیٹ, مطلب واٹ از دیٹ. دیکھیں پہلی تو چیز ہے بیٹا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے نا, اس کو ہم اتنی آسانی سے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. رائٹ, بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کے لیے کانسیپٹس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ تقدیر دراصل ہے کیا. ٹھیک ہے, اچھا اب میں کوشش کروں گا جس حد تک آج اور جمعرات کے پروگرام میں اس پہ آگے ہم بات کر سکیں. پہلے سمجھ لیں تقدیر کہتا ہے کسے, بڑے سمپل الفاظ میں عام آدمی کی سمجھ. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یس, تقدیر ہے اور فکسڈ ہے. اب کیا ہے تقدیر؟ مثال کے طور پر ہم صرف اس زمین پر رہتے ہیں, اور اس سے ذرا ہم اگر اوپر گئے تھوڑا سا تو ہمیں پتا چلا کہ جی ہمارے اوپر چاند بھی ہے, اور ذرا سے اور اوپر گئے تو پتا چلا اور بھی پلانٹس ہیں بہت سارے, اور ایک سورج بھی ہے. یہ ہمارا صرف ایک نظام شمسی ہے جس کے اندر نہ جانے کتنے پلانٹس ہیں, ایک سورج ہے, اور ایسے کئی جو ہیں وہ گیلیکسیز کے اندر موجود ہیں, اور کئی گیلیکسیز یونیورس میں موجود ہے, اور کئی ملٹی ورس موجود ہے. ایک یونیورس نہیں, ملٹی ورس موجود ہے. یعنی کہ ایک یونیورس نا, دے آر ڈفرنٹ گیلیکسیز اینڈ گیلیکسی سولر سسٹمس. اگر ریورس میں آؤ تو ملٹی ورس, یونیورس, گیلیکسیز, سولر سسٹمز, اور سولر سسٹم میں پلانٹس پہ. ہم ایک پلانٹ پہ رہتے ہیں جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنی بڑی کائنات ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ بیسکلی چلتی ہے تقدیر پر. اگر تقدیر نہ ہوتی تو یہ کائناتیں نہیں چل سکتی. اچھا, نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. اب تقدیر کیا ہے؟ تقدیر بیسکلی کچھ فکس لاز اور پرنسپلز ہیں. کچھ فکس لاز اور پرنسپل ہے, تو ہمارا بھی ایک پرنسپل ہے کہ ہم کال لیتے ہیں. کال لے لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ مسز عمر ہیں آزاد کشمیر سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. بالکل اچھی ہوں, بہت اچھی ہوں. اور بتائیں کیسے کال کیا؟ بس ڈاکٹر صاحب سے بات. This time check is brought to you by Varid Telecom. واقعی کچھ رشتوں کا کوئی مول نہیں. mention silver method and NLP. ٹھیک, Alright. بتایا. ٹھیک ہے. And Anything else? yes, I also want if you can get me, if I can get some access to your fourth dimension workshop in Lahore for Okay. free. Or some kind of discount. اوکے اوکے Alright. Okay, so we'll just چلے پہلی خوشخبری دے پہلی دیں. خوشخبری تو آپ کے لیے ہے. میں جو بھول گئی تھی بتانا کہ ہمارے ہیلتھ ٹی وی کے ویورز کو ہم نے کراچی کے پاسز دیے, پھر ہم نے اللہ کر کے ان کو اسلام آباد کے پاسز دے دیے, پھر ہمیں لاہور والوں کی کالز آئی, میسیجز آئے کہ جی ہم لاہوریوں کو آپ نے کیوں پیچھے چھوڑ دیا تھا. ہم نے کہا ہم چھوڑ سکتے ہیں, لاہور تو دل ہے پاکستان کا, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. No, but I'm talking from Azad Kashmir. But you said about something about Lahore, right? That you want to come to Lahore. Yes, I Yeah, will so definitely come for this workshop. Yeah, so we are announcing something, so you listen to that on air. We are announcing something. So ہمارے جو لاہوریز ہیں, جو people No, who can... please do something for me also. Yeah, from Azad Kashmir you can come to Lahore, na? I'm just Yes. let me complete. Yeah, the people who can reach Lahore or who can come to Lahore or who are calling into our show today will get the free passes for the introductory lecture. جو لوگ آج ہمارے شو پہ کال کر سکتے ہیں, جو ایزیلی ریچ کر سکتے ہیں لاہور کو, جو لاہور پہنچ سکتے ہیں ہمارے لیکچر کے لیے جو جمعے کو ہو رہا ہے, دیٹ از این انٹروڈکٹری لیکچر, اس لیکچر کے فری پاسز آج آپ کو کالز پہ ملیں گے. تو آپ کالز کرتے رہے جلدی جلدی جلدی. سو پورا پنجاب جو لاہور پہنچ سکتا ہے ہمیں کال کر رہا ہے, ہمارے فری پاسز لے. دیٹ از دی انٹروڈکٹری لیکچر آف دی فورتھ ڈائمینشن سن فورٹ میں ہو رہا ہے, سو یو کین جوائن اس. میں جلدی سے ان کو بتا بھی دوں. اچھا جی, اب آپ بتائیں ذرا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سلوا چھوٹا بتا دیں کہ NLP سلوا 4 ڈائمینشن فرق ہے. NLP سلوا 4 ڈائمینشن. NLP ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. NLP بیسکلی کمیونیکیشن اسکل ہے, جس میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن سے اور اپنے الفاظ سے سامنے والے شخص کو کس طرح اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. سیلز اور مارکیٹنگ میں بڑا کام آتا ہے. Internal communication, external communication. امپاورمنٹ میں کام آتا ہے. دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگ, جس میں اگاسی, بل کلنٹن, نیلسن مینڈیلا وغیرہ نے پروگرام کیا اور اپنی زندگی میں تبدیلی کی. That's a communication skills based program. سلوا میتھڈ اور 4 ڈائمینشن جو ہے وہ سملر ہیں. یہ دونوں بیسکلی ایکسٹرا سینسری پروجیکشن یا پرسپشن ESP انٹیوشن کے اوپر ہے, اور اس میں ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیدار حالت میں اپنی برین کی فریکوینسی کو کم کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کم فریکوینسی میں اگر آپ بیدار حالت میں رہتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے, تو میں چاہوں گا یہ تمام لوگ 3 لفظ یاد رکھیں. تھاٹ بیکم تھنگس. جو آپ سوچتے ہیں وہ واقعی ہوتا ہے, شرطے کہ برین فریکوینسی لوور ہو. اور دونوں میں فرق ہے کہ 4 ڈائمینشن میڈ ان پاکستان ہے, سلوا جو ہے وہ امریکن پروگرام. میڈ ان پاکستان اینڈ میڈ ان بائی مائی فادر. اور اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں 4 ڈائمینشن کے اندر جو بیسک آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ان ٹیپ جو آپ کا جو مائنڈ ہے, ایک حصہ آپ کا مائنڈ ہے جو ان ٹیپ ہے. کہتے ہیں ہم 3% اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں, 4% یوز کرتے ہیں, کچھ اسکول آف تھاٹس کرتے ہیں ہم 9% یوز کرتے ہیں. جتنا بھی % ہم یوز کرتے ہیں, جتنا بھی آپ میں صلاحیت ہے یوز کرنے کی, تو جو باقی ان ٹیپڈ ہے آپ کا, اس کو ہم آپ کو ٹیپ کرنا سکھاتے ہیں. آپ کی مائنڈ کی جو کہتے ہیں آپ کے مائنڈ کا بھی جو یونیورس ہے, اب اس کو آپ کو ڈسکور کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس. اچھا چلے, اب یہ ساری بات ہو گئی, تقدیر پہ آتے ہیں. اب فکس پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل لا آف گریوٹی فکس ہے. اگر گریوٹی نہ ہوتی تو ہم زمین پر رہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اسی طرح بہت سارے لاز ہیں جن میں سے ابھی تک 12 کے 13 قریب ڈسکور کیے. لا آف سملیرٹی, لا آف اپوزٹ, لا آف اٹریکشن. اچھا, لا آف گریوٹی کی وجہ سے ہمارے آرگنس بھی کام کرتے ہیں, ورنہ کام ہی نہیں کر سکتے. بلڈ فلو نہ ہوتا, بلڈ فلو نہ ہوتا, کئی چیزیں ہوتی, رائٹ. آپ منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو اس کو نیچے جانے میں مشکل ہوتی وغیرہ. اینی وے XYZ. اب چند چیزیں فکس ہیں, یہ تقدیر ہے. تو ایک تو بڑے لاز ہیں جو فکس ہے, جس کی وجہ سے کائنات چلتی ہے. دوسرا, اب اس تقدیر کو ذرا چھوٹے لیول پہ لائے تو آپ کہاں پیدا ہوں گے, کس گھر میں پیدا ہوں گے, آپ کے ماں باپ کون ہوں گے, آپ کے بھائی بہن کون ہوں گے, آپ کے نانا نانی, دادا دادی, انسانی رشتے جو پیدائش کے ساتھ منسلک ہیں, یہ ساری تقدیر آپ کو اختیار نہیں ہے. بلڈ ریلیشن شپ. سیکنڈلی, آپ جس گھر میں پیدا ہوں گے اس گھر کی مادری زبان کیا ہوگی, اس کا مذہب کیا ہوگا, مسلک کیا ہوگا, فرقہ کیا ہوگا. آپ جس گھر میں پیدا ہوں گے اس کے پڑوسی کون ہوں گے, کس شہر میں پیدا ہوں گے, وہ شہر کس ملک کا حصہ ہوگا. دس از آل فکسڈ. دس از تقدیر. That's unchangeable.